اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات خصوصاً ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور نعت خوان مفتی صاحب دامد اللہ، آپ سب کی خدمت میں ان صادقین ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مطالعے کے مطابق 30 منٹ میرے پاس ہیں، اور یہ بھی میرے خیال میں ایک زیادتی سے کم نہیں ہے کہ 2 عظیم صادقوں کے بارے میں گفتگو کی دعوت دی جائے اور 30 منٹ ملیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو معروضات اپنے ذہن میں لے کے آیا ہوں ان کا خلاصہ 30 منٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ میرے معلومات کے مطابق اور مطالعے کے مطابق فخر الدین رازی یہ عظیم مفسر اپنی تفسیر کبیر، جس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، 2 آیات سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معصوم حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک یہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔ غیر مشروط اطاعت، جس کام کا خدا حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس کام سے روکے اس سے باز آؤ۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اسی طرح رسول کی اطاعت کو بھی غیر مشروط طور پر فرض قرار دیا ہے۔ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ قرآن میں کچھ اطاعتیں ہیں جو مشروط ہیں۔ والدین کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جس آیے کریمہ میں جس لب و لہجہ اور تاکید کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی لب و لہجہ میں اسی آیت میں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا وہاں والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کی اطاعت کو مشروط کے طور پر بیان کیا ہے۔ تم والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں، شرک کی طرف بلائیں، یا کوئی بھی گناہ، والدین کہیں نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو۔ مجھ سے تو بچیاں پوچھتے رہتی ہیں کہ وہ آغا صاحب ابھی امتحانات ہونے والے ہیں تو میرے ابو یا امی کہتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے پیپر صحیح نہیں جائیں گی، پھر آگے جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ملے گی، پھر کیا کھاؤ گے؟ نہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو والدین کی نافرمانی واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط طور پر نہیں، مشروط طور پر فرض قرار دیا، مگر اس آیے کریمہ میں اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو غیر مشروط طور پر قرار دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ دقیق مفسر کہ ہم اوپر سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرح غیر مشروط طور پر اولی الامر کی اطاعت کا حکم یہ بتاتا ہے کہ اس حکمران کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو، چونکہ یعنی صرف معصوم عن الخطا ہے جس کی غیر مشروط اطاعت واجب ہے ہر امر اور ہر نہی میں۔
مگر وہ مصداق کی تلاش میں ان کا اپنا ایک طرز تفکر ہے. کہتے ہیں امت نے دیکھا کہ آن حضرت کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں تھا، لہذا اجماع امت کو انہوں نے وہ معصوم کا جانشین بنا دیا ہے. اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. بہت ہی ایمان افروز نکتہ ہے. نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا صادقین، صادق بن جاؤ. یہ نہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صادقین کو اپنا پیشوا بناؤ. وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صادقین کی اس طرح کی وہ تشریح اور تفسیر کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی ایسے حکمرانوں کے ساتھ چلو، ان کا اپنا پیشوا بناؤ جو معصوم عن الخطا ہو. لیکن یہاں بھی کوئی مصداق کی تعیین میں کہتے ہیں اس سے مراد اجماع امت ہے. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جیسا مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے. ہاں، وہ اگر آپ قاف کو زیر دیں گے یہ جمع کا صیغہ بنے گا، زبر دیں گے یہ تثنیہ کا صیغہ بنے گا. ہم الحمدللہ آج صادقین کا جشن منا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے صادق ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ تمام معصوم اولاد وہ ہیں، صادق ہیں. لیکن یہ کچھ ہستیاں بعض القاب کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں. سب کے سب کاظم ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لیکن یہ لقب امام موسیٰ کاظم کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے. باقر سبھی ہیں، لیکن یہ امام محمد باقر کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے. اسی طرح صادق سارے ہیں، مگر یہ زیادہ شہرت مل گئی ہے یا مخصوص ہو گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. آن حضرت وہ صادق ہیں کہ جو آپ کی رسالت کے منکر بھی جن کو صادق اور امین کہتے تھے. ایک بنیادی نقطہ جو آج عرض کرنا چاہوں گا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد. آن حضرت کی خلقت کے دو مرحلے ہیں. ایک آپ کی نورانی خلقت کا مرحلہ اور دوسرا آپ کی جسمانی خلقت کا مرحلہ. یہ میں روایت لے کے آیا ہوں فرائد السمتین کی. اس کے مطابق ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خلقت انا وعلی بن ابی طالب من نور اللہ عن یمین العرش. مجھے اور علی کو عرش کے بائیں جانب نور الہی سے پیدا کیا گیا ہے. نسبح اللہ ونقدسہ، وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے. کب کی بات ہے؟ قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم ب14,000 سنہ، حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے. فلما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، نقلنا الی اصلاب الرجال وارحام النساء الطاہرات، ہم پاک اصلاب اور پاک ارحام تک منتقل ہوتے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا جن جن اصلاب اور ارحام سے یہ انوار منتقل ہوتے آئے ہیں، کوئی صلب ایسا نہیں جو پاک نہ ہو، کوئی رحم ایسا نہیں ہے جو پاک نہ ہو. من اصلاب الرجال والارحام النساء الطاہرات، یہ طاہرات اصلاب کے لیے بھی صفت ہے اور ارحام کے لیے بھی ہے. ثم نقلنا الى صلب عبد المطلب، عبد المطلب کے صلب پاک تک بھی یہ ایک نور تھا جی، وہاں تک منتقل ہوئے. وقسمنا نصفین، اس کے بعد اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے دو حصوں میں یا ٹکڑوں میں تقسیم کیا. فجعل نصف فی صلف ابی عبداللہ، آدھے نور کو میرے بابا حضرت عبداللہ کے صلب میں رکھا گیا. وجعل نصف آخر فی صلف عمی ابی طالب،
اور دوسرے ٹکڑے کو آدھے نور کو میرے چچا ابو طالب کے صلب میں رکھا گیا۔ فخلقت من ذلك النصف وخلق علی من النصف الآخر، پس نور کے ایک ٹکڑے سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور دوسرے ٹکڑے سے علی کو پیدا کیا گیا ہے۔ واشتق اللہ لنا من اسمائہ اسماء، اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء ہیں۔ وہ میں اکثر متعدد کہتا تھا، ہمارے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ یہ متعدد نہیں ہے، متعدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء ہیں، اللہ نے اپنے متعدد اسماء میں سے ہمارے لیے نام نکالے۔ جی اچھا جی، وہ فاللہ عز وجل محمود وانا محمد، چنانچہ اللہ تعالیٰ محمود ہے، میں محمد ہوں، اور واللہ الاعلی واخی علی، اللہ اعلیٰ ہے اور میرا بھائی علی ہے۔ واللہ الفاطر وابنتی فاطمہ، واللہ محسن وابنائی الحسن والحسین، وکان اسمی فی الرسالۃ والنبوہ، وکان اسمہ فی الخلافۃ والشجاعہ۔ اس طرح میرا نام نبوت و رسالت میں اور علی کا نام شجاعت میں اور خلافت میں۔ یہ ان کا جو ہے نا ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ وہی 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، اتفاق سے یہ ہم جب ترجمہ قرآن تیار کر رہے تھے، تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول سکولوں میں پڑھانے کے لیے، وہاں یہ میں نے موقف پیش کیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی 12 کی روایت بھی ہے، 17 کی روایت بھی ہے، اور اہل سنت برادران کے ہاں بھی دونوں ہیں۔ لہذا ترجمہ قرآن میں آن حضرت کے حالات زندگی میں ہم نے مہینہ لکھا ہے، تاریخ نہیں لکھی۔ آن حضرت کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور خدا رحمت کرے امام خمینی اپار کی جنہوں نے ہفتہ وحدت منانے کی تاکید فرمائی ہے کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک یعنی اس ہستی کو منایا جائے، اس کے جشن کو منایا جائے۔ الحمدللہ گھڑی بالکل میرے سامنے ہے۔ یہ اسلام کی تعمیر و ترقی اور اس کے پھیلاؤ میں کئی عوامل کار فرما ہیں۔ ان میں ایک اہم وہ آن حضرت کا خلق عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی انک لعلی خلق عظیم، وہ آپ کے خلق عظیم، بردباری اور حلم کی داستانیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ کس طرح اذیت دینے والے موذیوں کو آپ نے معاف فرمایا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے شہادتین اپنی زبان پر جاری کی۔ داستانیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معجزات اور اسلامی تعلیمات کا جامع ہونا، ان کا مستحکم ہونا اور ان کا عالمگیر ہونا اور عین اسلامی فطرت کے مطابق ہونا، یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے یا اسلام پھیلا اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور آن حضرت کی رسالت کا اقرار کیا۔ میں یہ کل پڑھ رہا تھا، یہ اوس کا جو رئیس تھا اسعد بن زرارہ، وہ مکہ جاتا ہے اور عتبہ وہ بن ربیعہ کے پاس، وہ اس کا پرانا دوست تھا، کہا کہ ایک عرصے سے اوس اور خزرج کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے، میں اپنے دوستی کی بنیاد پر آپ سے وہ کمک لینے آیا ہوں، کچھ افراد ہمارے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ خزرج کو ہم شکست دے سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عتبہ کہ بھئی ہم خود مکے میں نا ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کون سی مصیبت ہے؟ بھئی ایک بندے خدا کھڑا ہو گیا، اس نے رسالت کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب بتوں کو چھوڑ دو، ہم تو اس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں، سوری ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، وہ اس کا کیا کہنا ہے؟ یہی اس کا ہی کہنا ہے۔ اچھا وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ کہا کہ وہ مسجد الحرام میں ہجر اسماعیل کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور یہ دعوت دیتا ہے اپنے اس عقیدے کے طرف، اور ہمارے بہت سارے جوانوں کو وہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔
تو اس نے کہا اسعد نے میں مدینہ سے یہاں آیا ہوں، مجھے ہر حالت میں طواف کر کے جانا ہے، لہذا میں پھر اس کو دیکھوں گا، ملوں گا۔ کہا ضرور ملو، لیکن یاد رکھو یہ بہت ہی جو ہے نا بڑا پائے کا جادوگر ہے، اس کا بیان بڑا مذکور کن ہوتا ہے، لہذا جو ہے نا وہ اس سے متاثر نہیں ہونا۔ کیا کروں؟ کہا اس سے ملو ضرور، طواف ضرور کرو، لیکن اپنے دونوں کانوں میں روئی دے دو تاکہ اس کی بات نہ سن سکو، نہ اس کا تمہارے اوپر کوئی اثر ہو۔ یہ بندے خدا جاتا ہے، ایک طواف اس نے جو ہے نا کانوں میں روئی رکھ کر کیا۔ اچھا اس دوران بھی جب ہجر اسماعیل کے قریب سے گزرا، یوں کنکھی سے جو ہے نا بڑے محتاط انداز میں آن حضرت کو دیکھا اور آگے نکل گیا۔ دوسرے طواف میں اس کو خیال آیا کہ تو کیسا پاگل آدمی ہے، یہ کوئی ایسی کوئی توحید کا ٹیکہ تو نہیں تجھے لگائے گا، جا کے بات کرو، سنو صحیح، ہاں اس کی دلیل سنو، اس کا جواب دو۔ یہ ہجر اسماعیل کے اندر چلے گئے اور کہا کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ یہ جو گزشتہ میلاد پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں قرآن کھول کے میں نے پڑھا تھا، ابھی اس کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 53 قل تعالو سے شروع ہوا کہ بھئی آؤ بھئی کسی خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، شرک کی نفی کریں، وہ تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، خون ناحق نہ بہائیں وغیرہ وغیرہ۔ 3 آیتیں سنی اور آپ کے سامنے ہجر اسماعیل کے اندر بیٹھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ کی گواہی دی۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں بھی جب پروگرام ہوتا صادقین کا، تو جو پہلا صادق ہے یا رسول خدا، اس کے بارے میں گفتگو کم کی جاتی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نام لیا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے فضائل، کرامات یا کم اس کے بارے میں بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملا جامی کی ایک روایت یا کرامت نقل کرتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھا ہے۔ میں ابھی میٹرک کی اسلامیات کی نظر ثانی کر رہا تھا، اس میں جہاں صوفیاء کرام کا چیپٹر ہے سب سے پہلے ملا جامی کا نام ہے۔ ملا جامی میں نے خود ان کی کتاب شرح جامی کو پڑھا ہے لاہور جاب المنتظر کے اندر نا، یعنی لوگ تو اس کو سمجھ کے فخر کرتے ہیں۔ ملا جامی کی کتاب جو ہے نا وہ اس کو پڑھ کے جی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک شخص جو جبل شہر کا رہنے والا تھا، وہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا اور حج سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ جاتا زیارت کے لیے، اور جتنے دن وہ مدینہ میں رہتا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں ٹھہرتا تھا۔ ایک سال کہا کہ فرزند پیغمبر میں ہر سال آپ کو تکلیف دیتا ہوں، یہ 10,000 درہم ہے میرے پاس، یہ آپ رکھ لیں اور آئندہ سال تک میرے لیے کوئی مختصر سا 2 بیڈ روم کچن باتھ مثلا کوئی مختصر سا مکان خرید فرما کے دیں تاکہ میں آپ کو زحمت نہ دوں، مدینے میں جتنے دن رہوں اپنے مکان میں رہوں۔ دوسرے سال حج کر کے حسب معمول مدینہ آیا اور امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے لیے مکان کا بندوبست ہو گیا ہے؟ کہا بالکل ہو گیا ہے۔ کہا کہاں؟ حرم کے آس پاس یا دور؟ فرمایا فردوس برین میں نے تمہارے 10,000 درہم میں جنت میں مکان خریدا ہے۔ اچھا وہ جنت وہ تو پھر بصاری الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، ادھر کسی کونے میں یا کہیں مرکز میں، کہا کہ جہاں تمہارے لیے گھر خریدا ہے نا، تمہارے گھر کی پہلی جو دیوار ہے وہ رسول خدا کی دیوار سے ملتی ہے، دوسرے امیر المومنین، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین۔ اچھا کتنا اعتماد تھا اس بندے کو اپنے امام پر۔ کہا مولا کوئی کاغذات مل سکتے ہیں؟ شواہد النبی خریدے، اردو بازار میں آپ کو مل جائے گی، بالکل کاغذات دوں گا تاکہ وہ انتقال یا رجسٹری کے کاغذات دکھا کے جنت میں قبضہ لے سکوں نا اپنے مکان کا۔ لکھ کے دیے۔
جبل شہر پہنچا اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی دیکھو میں جب اس دنیا سے جانے لگوں اس کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفن کر دو تاکہ روز قیامت اس سے استفادہ کر سکوں۔ لکھا انہوں نے جب دوسرے تیسرے دن جب یہ قبر پر گئے تو وہی دستاویز قبر پر تھے، پشت پر لکھا ہوا تھا کہ ہاں صادق آل محمد نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اچھا بعد کی مناقب اس میں شہراشوب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 10 درہم امام نے مدینے کے غریب اور نادار اولاد بنی ہاشم میں تقسیم کیے تھے، اولاد بنی ہاشم میں تقسیم کیے تھے۔ روایت میں نے پڑھی ہے کہ ایک بندہ غالباً وہ علی بن یختین تھے، وہ ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ ایک سال اس کی سواری مر گئی، وہ حج کے قریب مثلا ذیقعد کے مہینے میں پیسے لے کے نکلا، وہ مویشی مال منڈی جہاں حیوانات بکتے ہیں، وہ گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، اس زمانے کی کاریں یہی ہوتی تھی۔ اچھا وہ پیسے لے کے راستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک وہ کوڑا کے ڈھیر کے اوپر ایک مرغی مری پڑی ہے اور ایک برقپوش خاتون آ کے اس کو اٹھاتی ہے اور سائڈ پہ بیٹھ کے اس کے بال نوچنا شروع کر دیتی، اس کو صاف کرنے لگتی ہے۔ یہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ بی بی یہ کیا کرنے لگی ہو؟ کہا کہ اس کو صاف کر کے کھاؤں گی۔ کہا آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ کہا نہیں مسلمان ہوں۔ کہا پھر وہ آیت پڑھ دی حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، خدا نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے مردار کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا۔ کہا میں مسئلہ بھی جانتی ہوں، ہاں آپ اپنے کام سے غرض رکھیں، میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اس کا تجسس بڑھ گیا اور کہا کہ بیوی نہیں، اصل وجہ بتائیں کیا ہے؟ کہا میں ایک بیوہ ہوں اور میرے سیدانی ہوں اور بیوہ ہوں، میرے گھر 3 یا 4 بچیاں ہیں، میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر آج اس میں سے میں نے 2-4 بوٹیاں نہ کھائیں میری جان کو بھی خطرہ ہے اور میری بیٹیوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ کئی دن سے ہم فاقے سے ہیں، جتنے پیسے سواری کی خریداری کے لیے لے کے گیا تھا اپنی جیب میں بریف کیس میں وہ پوری اس کے حوالے کر دی۔ کہا کہ یہی حج ہے، بے شک نہ خریدو، بے شک اس سال حج ناغہ ہو جائے۔ اچھا جی یہ نہیں جا سکا، اس کے باقی حج پر چلے گئے اور وہاں سے جب واپس آئے مستحب ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں نا ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ میں نے روایت پڑھی ہے جو حج کر کے آنے والوں کے لبوں کا بوسہ دینا اس کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ گئے لوگوں کے پاس ملنے تو کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو مینا میں دیکھا تھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے کہا طواف، کسی نے کہا پتہ نہیں جنت البقیع میں۔ یہ روایت کہتی ہے پتہ چلا جب اس نے سارا پیسہ اس نادار سیدانی کی مدد میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہم شکل ایک فرشتے کو پیدا کیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ قیامت تک یہ حج کے لیے جائے یا نہ جائے ہر سال تم اس کی طرف سے جا کے حج بیت اللہ کرو گے۔ یہ شیوہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی سائل آئے، دستک دے، دست سوال دراز کرے ہاں تو اس کی مدد کریں۔ خود تفقد الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کی تلاش میں جاتے تھے، تلاش میں۔ ایک مرتبہ میں یہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر قادری نے مل کے اس وقت یہ حکومت کے خلاف دھرنا دیا تھا ڈی چوک پر، وہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی رحلت کے بعد امام محمد باقر ان کو غسل دے رہے تھے، ان کے جسم پر کوئی نشان نظر آئے لوگوں کو، تو پوچھا امام زین العابدین امام محمد باقر سے یہ آپ کے بابا کے بدن پر یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ کہا یہ میرے بابا رات کے وقت کھانے پینے کی وزنی چیزیں اٹھا کے مدینہ کے غریبوں کے در در جا کے تقسیم کرتے تھے، یہ ان وزنی کھانے پینے کی سامان کا نشان ہے۔ ایک امام جعفر صادق کے بارے میں ہے، رات کی تاریکی میں ایسی فٹ پاتھ پر سونے والوں کے وہ بستر کے نیچے تکیے کے نیچے کھانے پینے کی چیزیں اور پتہ نہیں پیسہ چھوڑ کے جاتے تھے۔
ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون چھوڑ جاتا ہے، اس وقت پتہ چلا جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وہ رحلت کر جاتے ہیں۔ یہ شیوا ہے، انتظار نہ کریں کہ کوئی سائل آئے اور آپ کے سامنے دست سوال دراز کرے اور اس کو ادا نہیں، فقیر کی تلاش میں جائیں، مسکین کی تلاش میں جائیں۔ یہی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول خدا اور آپ کی آل پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔